ہے تباہ، سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ۔ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ ذلیل و خوار کو، خاسر و بدبخت کو، بدکار کو، لاچار کو۔ اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے۔ اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ چھٹا مرحلہ ہم نے سمجھا قیامت کے دن محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اجتماعی سطح پر امتوں کا بھی محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ اس کے بعد ساتواں مرحلہ آئے گا، جب یہ باتیں طے ہو چکی ہوں گی، حساب کتاب ہو گیا ہوگا، نتائج تقریباً ڈیسائیڈ بھی ہو چکے ہوں گے، تو اس موقع پر کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اس موقع پر بھی اللہ کے سامنے بھی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے سورہ انعام میں آیت نمبر 23 میں مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ ہے وہ گھناؤنا جرم شرک کہ جب جڑ پکڑ جائے انسان کے وجود کے اندر تو اس انتہا پر لے جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان جھوٹ بولتا ہی ہوگا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ اور اسی طرح کا بیان قرآن حکیم میں جھوٹ بولنے کا منافقین کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 میں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، مسلمانوں جس دن اللہ نے دوبارہ کھڑا کرے گا تو جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اپنے ایمان کے دعوے کے لیے۔ یہ ہے نفاق کا انجام، جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگتے تھے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ یہ وہ گھناؤنے جرائم ہے، شرک اور نفاق، کہ جو انسان کو اس گراوٹ پر لے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں بھی انسان جھوٹ بولے گا۔ اللہ اس برے طرز عمل سے اور انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ ساتواں مرحلہ ہو رہا ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں گے، تو آٹھواں مرحلہ پیش آ جائے گا، اور یہ آٹھواں مرحلہ ہے اللہ کی طرف سے گواہ پیش کر دیے جائیں گے اور طرح طرح کی گواہی آ رہی ہوں گی۔ چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ الزمر آیت نمبر 69 میں، ووضع الکتاب، اور کتاب پیش کر دی جائے گی جس کا ذکر آ چکا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء بھی آ جائیں گے، شہداء گواہی دینے والے بھی آ جائیں گے، اور گواہیوں کی ایک لسٹ ہے جو قرآن حکیم ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ النور آیت نمبر 24، زبان گواہی دے گی انسان کے اعمال کے خلاف۔ قرآن بتاتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 65، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ قرآن بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 20 اور 21 میں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری کھالیں گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ انسان چھپ کر گناہ تو کر لیتا ہے، شاید بندوں کا خوف کر لیتا ہے، اللہ کا نہیں کرتا، لیکن کل اسی جسم کے اندر سے یہ 6 اعضاء پیش کر دیے جائیں گے، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور انسان کی کھال۔ کھال آپ کو عجیب لگا ہوگا جملہ، انسان بھی کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، وہ کھالیں جواب دیں گی، انطقنا اللہ الذی کل شیء انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ یہ کھال کل گواہی دے گی، کہاں بچ سکتا ہے انسان؟ 6 گواہیاں ہو گئی۔ پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار میں الفاظ آتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں، یہ معزز لکھنے والے یہ گواہی دیں گے کل تمہارے خلاف، ان کا لکھا ہوا پیش کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ زلزال میں یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کل خبریں بیان کرے گی لوگوں کے اعمال۔
اعمال نامہ وہ بھی ایک گواہی، وہ آ چکا پہلے. اور سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ یقیناً سینوں کے رازوں تک سے واقف. کہاں بچ سکتے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. یہ ہو گیا 8واں مرحلہ جناب، کہ جب 7ویں مرحلے میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کرنے کی کوشش کرنی شروع کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گواہی پیش کر دی جائے گی. یہ گواہوں کا ایک طویل سلسلہ جو وہاں پر پیش کر دیا جائے گا. اس کے بعد 9واں مرحلہ ہے، جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ مجرم پیسہ دے کر کبھی چھوٹ جاتے ہیں، فون کروا کر چھوٹ جاتے ہیں، ملک سے باہر جا کر چھوٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اپنے تعلقات استعمال کر کے بچ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اس دن بھی کوئی چاہے گا اگر، تو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا. مثال کے طور پر سورہ البقرہ آیت نمبر 123 میں ذکر آ گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اے لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی جھوٹی سفارش چل سکے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا. یہ سارے چور دروازے ہیں جن پر تالے لگا کر ہر انسان کو اس کی عدالت میں خود پیش کیا جائے گا. جھوٹ بولے گا، یہ گواہیاں پیش کر دی جائیں گی. اللہ العدل ہے، العادل ہے، وہاں انصاف نہیں ہوگا، وہاں جسٹس نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا آخر؟ تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. 6 مرتبہ قرآن کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن محترم سامعین، اس موقع پر ایک اور شدید مرحلہ ہے جو پیش آئے گا. اسی 9ویں مرحلے کے اندر لوگ بھاگنا چاہیں گے، بچنا چاہیں گے، کیا کچھ کرنے کو تیار ہوں گے. سورہ المعارج کی آیات شدید ترین اس معاملے میں، آیت نمبر 11 سے 17 میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اس کو سپورٹ کرتا تھا، حمایت کرتا تھا خاندان اس کا، اور جو کچھ زمین میں سب کچھ دے کر چاہے گا وہ بچا لیا جائے. فرمایا ہرگز نہیں، وہ تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو بھی کھینچ لیتی ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. کسے بلاتی ہے وہ آگ؟ تدعو من ادبر وتولی، پیٹ پھیر گیا، رخ پھیر گیا، نافرمانی کر گیا، دنیا کے مزوں میں موجود رہا، مشغول رہا، اللہ کو بھلا دیا، اپنی اصل منزل کو بھلا دیا. ذرا سوچئے، انسان کہہ رہے میرے بیٹے کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لو، میری بیوی کو لے لو جھونک دو اسے جہنم کے اندر، میرے بھائی کو جھونک دو جہنم کے اندر، میرے پورے خاندان کو ڈال دو جہنم کے اندر، پوری زمین کے تمام لوگوں کو ڈال دو جہنم کے اندر، مجھے بچا لو کسی طور پر. یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا انسان. یہ ہے وہ ہولناکی جو قرآن بیان کرتا ہے. یہ موضوع سورہ عبس میں بھی آیا، آخری پارے میں، آیت نمبر 34 سے 37 میں، کہ انسان دور بھاگے گا اس دن، ہر ایک سے دور بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ سے، ان سے بھی دور بھاگے گا. اس سے بڑھ کر بیوی اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، ان سے بھی دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں. وہ اس کو باقی ساری فکروں سے آزاد کر دے. یہ ہے 9واں مرحلہ. انسان چاہے گا بھی تو کوئی اس کے کام نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ اس حسرت سے، اس ہولناکی سے، اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد 10واں مرحلہ، یہ مرحلہ ہے
صراط سے گزرنے کا،